ہاں کھول کے دیکھو. اس میں یہ رکھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وذریتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم بھائیوں بہنوں دوستوں سامعین خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے چند ہمارے بھائیوں نے اللہ کی حمد، اللہ کے مبارک نام، پھر نماز کی بات، پھر آخری جوڑی نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، تو میں بھی تھوڑا اس میں پہلے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو سب سے محبوب ہے اپنی تعریف سننا. اس لیے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین بنائی. سب تعریفیں اس رب کے لیے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے اور اس کا وہ لارڈ ہے، مالک ہے. تو اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. تو اللہ نے اپنی تعریف خود کیسے کی ہے، یہ تو مظفر وارثی صاحب تھے یا پھر حدیث پاک کے نام تھے 99. لیکن اللہ اپنے آپ کی تعریف کیسے کرتا ہے، تھوڑا سا اس کو بتاؤں گا. تھوڑا سا میرے نبی کی اللہ نے پھر کیا تعریف کی اللہ کی زبان سے. ہماری تو بہت محدود سی شاعری ہے، محدود سا علم ہے اللہ کے علم کے سامنے. تو اللہ کہتا ہے اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا ہو. کیسا ہوں؟ ایک اکیلا معبود ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں ہے. سب بنے ہوئے، میں بنانے والا. سب مرنے والے، میں مارنے والا. سب سونے والے، میں سلانے والا. سب پینے والے، میں پلانے والا. سب ہنسنے والے، میں ہنسانے والا. سب رونے والے، میں رلانے والا. اندھیرے کی چادر تان دوں یا سورج کی کرنوں سے کائنات کو روشن کر دوں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یہ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے. چاہے الفاظ کا ترجمہ میں نہ بھی کروں تو بھی الفاظ میں اتنی کشش ہے کہ پتہ لگتا ہے کوئی بڑا طاقتور شہنشاہ بول رہا ہے. کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا؟ کس نے تمہیں گندے پانی سے مرد اور عورت بنا دیا؟ کس نے تمہارے لیے نیند کا سامان مہیا کیا؟ کس نے رات کو اندھیروں میں بدلا، دن کو اجالوں میں بدلا؟ چاند سورج کو کون گھماتا ہے، پھراتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کو اپنے مدار پہ چلانا دوڑانا صرف تیرے اللہ کا کام ہے. گیسز کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں، گیسز کا مجموعہ ہے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے.
9 लाख किलोमीटर फी घंटा उसकी रफ्तार है, और वो अपने रास्ते से 1 सेंटीमीटर न इधर जाता है न इधर जाता है। कौन कर रहा है? का अश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तो चांद का क्या किस्सा है? वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। चांद को भी तेरा रब घटाता है, बढ़ाता है, हर एक टहनी की तरह बनाता है। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सूरज चांद टकराते नहीं, दिन और रात टकराते नहीं, सब अपने अपने मदार पे घूमने वाले, और घुमाने वाला अल्लाह, घुमाने वाला अल्लाह, चलाने वाला अल्लाह, आसमान को बुलंदी देने वाला अल्लाह, जमीन को पस्ती देने वाला अल्लाह, पहाड़ों में सख्ती रखने वाला अल्लाह, समंदरों को कड़वा बनाने वाला अल्लाह, दरियाओं को मीठा बनाने वाला अल्लाह, पहाड़ों को गाड़ने वाला अल्लाह, जमीन में मादनियात के खजाने भरने वाला अल्लाह, सितारों को घुमाने वाला अल्लाह, जिब्रील मीकाईल को बनाने वाला अल्लाह, इसराफील को बनाने वाला अल्लाह, जन्नत को बनाने वाला अल्लाह, जहन्नम को बनाने वाला अल्लाह, मौत का पैदा करने वाला अल्लाह, नुत्फे से इंसान बनाने वाला अल्लाह, खुद मौत से बेनियाज अल्लाह, खाने से बेनियाज अल्लाह, बीवी से बेनियाज अल्लाह, बच्चों से बेनियाज अल्लाह, ज़मान व मकान से बेनियाज अल्लाह, हर हाजत से पाक अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हु, कोई नहीं उसके सिवा माबूद। तो मेरा अल्लाह कहता है, ये दावा है, मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं। दलील क्या है? अल हई, हमेशा से जिंदा हूं, हमेशा जिंदा रहूंगा, कोई दिखा दो, कोई दिखा दो। अल क़य्यूम, दलील नंबर 2, मैं हमेशा से कायम हूं, हमेशा कायम रहूंगा, कोई दिखा दो। दलील नंबर 3, ला ताख़ुज़ुहु सिना वला नौम, न सोता है न ऊँघता है, कोई दिखा दो जो सोने और ऊँघने से पाक हो। दलील नंबर 4, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन का बादशाह अल्लाह, आसमान का बादशाह अल्लाह, लहू मा फिस समावात, आसमानों में शानशाही उसकी, व मा फिल अर्द, जमीनों में उसकी, व मा बैनहुमा, दरमियान में उसकी, व मा तहत सरा, जमीन की तह में चलने वाले रेंगने वाले कीड़े पर भी शहनशाही उसी एक अल्लाह की है, अल्लाह की है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नहार। अंधेरे में चलो, उजाले में चलो, छुप के चलो, खुल के चलो, एक बोलो, दो बोलो, सबके सुनता है। दलील नंबर 4, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन आसमान में वही बादशाह, कोई और दिखा दो, कोई और दिखा दो, कोई है? हल तालम लहू समिया, ये बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला चैलेंज करता है, मेरे जैसा कोई है? हल तालम लहू समिया, मेरे जैसा कोई है तो कोई दिखा दो, मेरे जैसा कोई नहीं है। हल तालम, जमीन वालो, हल तालम लहू समिया, आसमान वालो, हल तालम लहू समिया, मशरिक़ वालो, हल तालम लहू समिया, मगरिब वालो, हल तालम लहू समिया। है कोई तेरे रब जैसा? है कोई तेरे रब जैसा? अकेला इस सारी कायनात का मालिक है। 5वीं दलील, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, किस में दम है कि उसकी इजाजत के बगैर बोल सके क़यामत के दिन। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, कायनात के अव्वल से लेकर आखिर तक को जानता है। दलील नंबर 6, वला वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी कायनात पर छाई हुई है। दलील नंबर 8, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, यऊद थकने को नहीं कहते, ज्यादा थकने,
ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، تو یہ دیہاتی عورتیں چارہ اٹھا کے سر پہ لا رہی ہوتی، تو وزن زیادہ ہوتا تو ان کی آواز نکلتی. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ خوب سمجھیں گے. کراچی والا بیچارہ کیا سمجھے، پان کھایا، بیڑی چائے کا کپ پیا، تو اس کو وعد کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے تم تو ایک گٹھا اٹھا کے کرتے ہو، تیرا رب 7 زمین کو اٹھاتا ہے اور بھی نہیں کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ہے. وہ هو العلی، بلند، العظیم، عظمت والا. یہ اللہ نے اپنے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ اللہ ہے. ایک شاعر نے تعریف کر دی تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے. اللہ اپنی ایک مثال دیتا ہے، پھر آگے چلتے. جب قرآن اترا تو قریش کہنے لگے مکی جانا ہے، کتوں تک چلے گا، مکی جانا ہے. تو اللہ نے ایک مثال دی، یہ تمہارے لیے میں نے اتارا ہے. اگر میرے کلام کی بات کرتے ہو تو لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ لو میں تمہیں 7 زمینوں کے درخت کاٹ کے قلم خود بنا کے دوں گا، تمہیں نہیں بنانے پڑے گا، میں بناؤں گا. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بناؤں گا، وہ میں ہی بناؤں گا. کہ تمہارے دماغ پر، دل پر علم کا فیضان کروں گا اور تمہارے ہاتھوں میں کاغذ دوں گا. میں کہوں گا لکھو. ابھی جو شفقت بھائی نے 99 نام سنائے، انہی کی تفسیر لکھو کہ میں رحمان کیسا ہوں، رحیم کیسا ہوں، ملک کیسا ہوں، قدوس کیسا ہوں، سلام کیسا ہوں، مومن کیسا ہوں، مہیمن کیسا ہوں، عزیز کیسا ہوں، جبار کیسا ہوں، متکبر کیسا ہوں، خالق اور باری، جو سارے آگے نام ہیں، میں کیسا ہوں لکھو. تو تم بھی آ جاؤ، جو مر گئے انہیں میں زندہ کرتا ہوں، جو آنے والے ہیں تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں لکھو. تم تھک جاؤ گے، پھر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے. پھر میں جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بلاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر لکھیں گے، وہ تھک جائیں گے. پھر میں نبیوں کو بلاتا ہوں، نبی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر میں رسولوں کو بلاتا ہوں، پھر رسول لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر میں 5 بڑے رسول نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان 4 کو بلاتا ہوں، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے. پھر 5ویں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، طه، یاسین، ابو القاسم، میں اسے بلاتا ہوں. مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا منیر، رحمت للعالمین، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آجا میرے محبوب، یہ سارے تھک گئے، یہ لو آپ بھی لکھیں. میرے محبوب نے بھی لکھا، میرے آپ کے نبی نے لکھا، کل کائنات نے لکھا. اور میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے. پھر میں اور سمندر سیاہی بناؤں، اور درختوں کے قلم بناؤں، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر یہ سلسلہ کروڑوں سال چلے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. کون ہے اللہ؟ کیسا ہے؟ لا الہ
الا ہو. صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا بتایا لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت نہیں پڑتی جب تک محمد الرسول اللہ نہ ہو. اللہ نے عجب توازن رکھا ہے. اللہ کے نام میں 4 حرف آتے ہیں، محمد کے نام میں 4 حرف آتے ہیں. اللہ کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں، محمد کے نام میں نقطے والا کوئی حرف نہیں. احمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں. محمد بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں. اللہ بھی 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں. کیونکہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے وہ نقطے کا محتاج نہیں، اور نقطے والا حرف اپنی پہچان کروانے کے لیے 1 نقطے کا، 2 کا، 3 کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نام میں نقطہ نہیں لگوایا، اپنے حبیب کے نام میں نقطہ نہیں لگوایا. پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. توازن. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ سدرۃ المنتہا، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے حبیب ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے اور ہمارے حبیب کو قرآن میں، یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے حبیب کے لیے اپنی کتاب میں. تو کیا عظیم الشان وہ نعت خوانی ہوگی. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے اور آپ کے حبیب ہیں. میرے محترم بھائیو اور دوستو، کامل اکمل ہستی اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، میرے سنگ سنگ چلو، تمہیں دنیا کی عزت بھی ملے گی، تمہیں آخرت کی عزت بھی ملے گی. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سیرت زندہ ہو تو وہ دین بن جائے گی. تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑیں. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور اپنے نبی کی سیرت پڑھیں. چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں.
آپ بہت مصروف ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا. 89 قرآن کی آیات پڑھ لیں. 89 قرآن میں ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، سب سے بات ہو رہی. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سب سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین کفروا، یہ کافروں سے بات ہو رہی ہے. یا اہل الکتاب، یہودیوں اور عیسائیوں سے بات ہو رہی. اور جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں دیا. اے ایمان والو، کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اے ایمان والو. یہ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بعد اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ادھر آنا، آپ سے تھوڑی بات کرنی. میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں، اب سارا مجمع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے. تو میرا اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے اے ایمان والو، تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے، ذرا کان کھول لو، آنکھیں ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے. فإن سلمت لی فیما ارید، تو ایک کام کر، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تو کر دے. اپنے نفع نقصان نہ دیکھ، اپنے لاجکس نہ دیکھ. تیرا علم کیا ہے؟ 60-70 سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تو ایسا کر جو کہتا ہوں نا کر دے. تو کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، تیرا ہر چاہا پورا کر دو، ہر چاہا پورا کر دو. ہمارا ٹارگٹ پیسہ بن گیا. پیسہ کیسے کمایا جائے اور پیسہ کیسے بنایا جائے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، نوکری میں، گھر میں اللہ کو کیسے راضی کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. میرے نبی کا فرمان ہے من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسألہ. کوئی تہجد عبادت کی بات نہیں ہو رہی. جو جا رہا ہے بازار رزق حلال کمانے، حلال کی شرط لگائی، حلال کی شرط لگائی. جو بازار جا رہا ہے رزق حلال کمانے، اپنے بچوں پہ خرچ کروں، سوال نہ کروں اور غریبوں پہ خرچ کروں، تو یہ کمانے والا قیامت کے دن جب آئے گا وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یہ اللہ کے سامنے جب آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. تو ہمارے ایک ٹرم چلتی ہے دیندار دنیا دار، اس نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے. ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، یہ کہہ کر سود بھی حلال، شراب بھی حلال، زنا بھی حلال، اور جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. وہ ہر پابندی سے آزاد ہو گئے، ہم دنیا دار لوگ ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ ناراض ہو. یہ دنیا دار، یہ دنیا دار. تو جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دین والا ہو، چاہے تھوڑے دین والا ہو، چاہے زیادہ دین والا ہو، وہ بھی دنیا دار ہے. یہ کیا بکواس ہے، دیندار دنیا دار. اور جو دیندار کا ٹائٹل بنا تو ان میں تکبر آ گیا، ان میں تکبر آ گیا اور حقارت آ گئی. ہمایوں قریشی بیچارے بہت بڑے اداکار تھے، میں ان سے ملا تو وہ فوراً 3 دن کے لیے تیار ہو گئے. میں ان کے پیچھے گیا اگلے دن، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا مولانا آپ جانتے ہیں میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو میں سمجھا کہیں گے کہ آپ نے جو فلاں بات کی نا وہ میرے ٹھک گئی تو میں نے 3 دن دے دیے. میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگا آپ نے مجھے عزت دی، اس پر 3 دن دیے ہیں. دیندار لوگ ہمیں بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں.
اور ہمیں کافر کہتے ہیں. مولانا ہم گناہگار مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم گناہگار مسلمان ہیں. آپ نے مجھے عزت دی. میرے ہوم ٹاؤن میرے گاؤں کے ساتھ ہے تلمبا، بہت قدیم. وہاں ایک بازار حسن ہے، میں نے وہاں اس میں کافی کام کیا اللہ کے فضل سے. تو میں طوائفوں کو جب بیٹی کہتا ہوں وہ رونے لگتی ہیں. صرف بیٹی کہنے پر ان کے آنسو آ جاتے ہیں. مولانا صاحب سن تک کدی کسی بیٹی نہیں آخیا، تسی پہلے بندے ہو جڑے آ کرے ہو بیٹی. اسی نہیں کدی کسی دے منہ سنیا بیٹی. تو جو دیندار طبقہ ہے ان میں نفرت پیدا ہو گئی، اور علماء میں اور عوام میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا. علماء اپنے آپ کو خاص مخلوق سمجھنے لگے، عوام اپنے آپ کو آزاد جانوروں کی طرح سمجھنے لگے. جو کرو جیسے کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو بھائیو ہم سارے دنیا دار ہیں، ہم سارے دیندار ہیں. ہمارا واسطہ اللہ کی ذات سے ہے جو اتنا مہر. ایک بدو آیا دیہاتی، یا رسول اللہ من جو حاصل، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. وہ کہنے لگا موجاں ہو گئی ہیں موجاں، بخن بخن موجاں ہو گئی ہیں موجاں. آپ نے فرمایا کس بات کی موجیں ہو گئیں؟ کہ سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے، سخی بادشاہ پکڑ کے بھی معاف کر دیتا ہے. تو جس رب سے واسطہ ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے. ہم نے اپنے سوا سب کو دوستی بنایا ہوا ہے. مسافہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے، پاس نہیں بیٹھنے دیتے. دوسرا یہ کہ کوئی عالم تجارت نہیں کرے گا تو اس کا علم مردود ہو جائے گا، اس کا علم برباد ہو جائے گا. عالم کون ہے؟ جو پڑھے اور پڑھائے اور ضروریات زندگی ہوں تو پھر لوگوں سے چندے مانگے. عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 48,000 دینار پیسے، جو اس زمانے کا پیسہ ہوتا تھا، 48,000 دینار ان کی بیویوں کو 1/8 ملا. اور 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. 4.5 ماشے کو 30,000 روپے کے قریب بنتا ہے. 2-2.5 ارب پاکستانی روپیہ 1/8 ان کا حصہ تھا جو ان کی بیویوں کو دیا گیا. اور سونے کی ٹائلوں کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. اور 1,000 گھوڑے تھے، 1,000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں. اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 صحابہ میں 4 تو حکمران ہی تھے، خلفاء تھے. تو ہمارے یہاں تصوف کے راستے سے دین آیا جس میں تھوڑا رہبانیت کا ٹچ تھا. تو کوئی دیندار آدمی، کوئی عالم دکانداری کرے تو تیرا تو علم ہی مردود ہو گیا، تو تیرا یہاں کام ہے. تو علماء نے ایک خلیج قائم کر لی. اگر علماء اس کی طرف بازاروں میں جاتے، دفتروں میں جاتے، حکومت میں شریک ہوتے تو آج کا رنگ اور ہوتا. تو میں کئی سال سے مدرسے چلا رہا ہوں اور وہی سلسلہ ہے کہ ساتھیوں کو میں صرف فون کر دیتا ہوں اور میرا کوئی سفیر نہیں، کوئی سسٹم کوئی نہیں. جب یہ کووڈ آیا تو، اور میں بہت عرصے سے مانگتا تھا یا اللہ یہ زکوٰۃ بچوں کو کھلانا جو علم پڑھیں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. ہماری 50-60 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیٹرول کہاں سے اچھا ملے گا. گندے پیٹرول والے پیٹرول پمپ سے ہم تیل نہیں ڈلواتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے ہم اچھا پیٹرول تلاش کرتے ہیں. اور جن کی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک اور نام ہے اس کا ہائی آکٹین، وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں.
طالب علم، علم قرآن وہ کائنات کا افضل ترین بچہ ہے جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے، اس کو ہم میل کچیل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئی؟ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے۔ اگر ہمارے علماء اس پر مضبوطی سے جمتے کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، ہدیے دو، کراچی والوں کے پاس، لاہور والوں کے پاس، پورے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مال سے مدرسوں کو چلا سکتے ہیں، اور زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے۔ اور کون جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں، ان میں نہیں تو دور کے رشتہ دار، ان میں نہیں تو پڑوسی۔ اور آج کل جیسے کورونا میں لوگ مر رہے ہیں اور جن کے پاس علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے، ان کو، جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے، ان کو، جو سفید پوش لوگ ہیں لیکن ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو، یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو مجھے کڑن ہوتی تھی کہ یا اللہ، یہ میں اتنی ساری زکوٰۃ یہاں خرچ کرتا ہوں، کوئی مجھے راستہ دکھا کہ میں ان مدرسوں کو اپنے پیسوں سے چلاؤں۔ تو میرے پاس تو ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔ پچھلے 27 رمضان کو جب وہ کووڈ تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا، اب جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے، تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے۔ تو رات 27ویں کی رات تھی، 1 بجے کے قریب یہ مشورہ ہوا کہ برانڈ بنایا جائے۔ اس کو وجود اللہ نے 1 سال سے پہلے دے دیا۔ میں ڈائنر والوں کا بڑا شکر گزار ہوں، ان سارے بھائیوں کا، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے کہ میں چند مدرسے ایسے کھڑے کر دوں جو بغیر زکوٰۃ کے چلیں اور بغیر زکوٰۃ پر وہ اٹھیں، تاکہ ایک نمونہ قائم ہو سکے کہ یوں بھی مدارس چلائے جا سکتے ہیں۔ اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ صرف زکوٰۃ نہ دیا کریں مدرسوں کو، آپ ان کو اصلی مال کھلائیں، اصلی مال۔ میرے نبی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، کوئی صدقے کا مال لے کے آتا تو کہتے کھاؤ بھائی، کوئی ہدیہ لے کے آتا تو کھاتے تھے۔ صدقے کی کھجوریں آئیں، امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی جن پر آپ جان چھڑکتے تھے، جان۔ آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حسن یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور حسین اس کا الٹ تھے علیہ السلام، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس کی مشابت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، معصوم بچہ ہے، آپ نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور پھینک کے باہر کر کہا نہیں 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 بیٹا، ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ مال کی میل کچیل ہے، اوپر سے کاروبار بھی صاف ستھرے نہیں ہیں۔ تو اس پر یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا جس سے اللہ نے وجود بخشا۔ آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے، کامیاب دیکھنا ہے، تو ایک حدیث پہ عمل کر لیں فرائض کے بعد، صرف ایک حدیث بتا دیں، ایک حدیث۔ اس ایک حدیث پہ میں آ جاؤں آپ آ جائیں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں۔ فرضوں کی تو کوئی معافی نہیں نا بھائی، نماز کے لیے بھی اب میں حدیثیں سناؤں؟ نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، آنے والا ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ ایک حدیث، ایک آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ چار بات۔ کوئی آج کل یہ وظیفوں کے چکر چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر
یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. یہ سب ڈھکوسلے ہیں. نبی وظیفے بتانے نہیں آتے تھے، عمل بتانے آتے تھے، زندگی سمجھاتے تھے. ساری زندگی کا عمل خراب ہو اور بیٹھ کے وظیفے پڑے الٹے سیدھے. جو میرے نبی نے بتایا ہے، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 وظیفے، دنیا بھی تمہاری آخرت میں. وہ میں سر درد کا بہت مریض رہتا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 دفعہ سورت کل پڑھیں، فلاں بزرگ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہا میں تو سن کے ہی ٹھیک ہو گیا. 1000 دفعہ سورت اخلاص پڑھنے واسطے میں پہلے ٹھیک ہو گیا. تو میرے نبی کے چھوٹے چھوٹے وظیفے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور رزق کی تنگی ہے، جیسے آج کل کووڈ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ نے وظیفہ کیا بتایا کہ ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتائیں کتنا آسان کام ہے. باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں. تو آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. 4 وظیفے میرے نبی کے بتائے ہوئے کہ جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. دوسرا وظیفہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ. زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کبھی دھوکہ نہیں دے گا. تو اب دیکھو سارے بازار دھوکے سے بھرے پڑے، جھوٹ سے بھرے پڑے. پیسہ ہے، زندگیاں ویران ہیں، برباد ہیں کہ جھوٹ کی سیاہی دلوں پہ چھا چکی، دھوکے بازی کی سیاہی پورے وجود پہ چھا چکی ہے. تو میرے نبی کی پہلی بات، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا. تیسرا وظیفہ طعمۃ الحلال، لقمہ حلال کھانا. لقمہ حلال کھانا، حلال کھانا، حلال کمانا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق تو میں نے دینا ہے، تو میرے ہاتھ میں. تو فرمایا رزق حلال، رزق حلال. چوتھا وظیفہ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھیں. اپنے اخلاق اچھے رکھیں. زبان کا بول میٹھا ہو، دل میں کسی کی برائی نہ ہو، تو یہ اخلاق کا کمال ہے. یہ 4 باتیں لے لو میرے بھائیوں، فرائض ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی کو نکھار دے گا. اور ہمارے برانڈ کے لیے دعا کریں. میری اس عمر میں مجھے اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے. میں ایک اچھے ذمہ دار خاندان سے ہوں. کئی پشتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے پوچھ رہے تھے کہ جب اتنی تعریف ہو تو ہضم کیسے ہوتی ہے. تو میں اس وقت قبر کو دیکھتا ہوں کہ میں وہ جا رہی ہے میری میت، اور وہ مٹی میں مجھے دبا دیا جائے گا. پھر یہ شور و غوغا سب ختم ہو جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کوئی طارق جمیل تھا. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس شہرت کی وجہ سے تکبر سے بچایا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے سے بچایا ہے. میرے دل میں کسی کی کمی نہیں. میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی خوشامد نہیں سنتا. اب ایسے مجمع میں کوئی کریں تو یہ خوشامد نہیں ہے. حوصلہ افزائی مسلمان کی کرنا ضروری ہے، خوشامد حرام ہے. وہ جو آتا ہے نا جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. تعریف کا لفظ تو ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں. جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو.
یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ ذبح، معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دیتے۔ میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا، میں نے کہا جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہے نا اس کو مکھن لگانے والے لے کے آ گئے اتنے بڑے پیڑے، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا خوشامد کر کر کے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں خوشامدیوں سے بچوں۔ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا، جی خان صاحب واہ واہ کمال کر دیا، تو یہ آپ کا دشمن ہے۔ یہاں وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے ہمارے دوست، تو عمرے پہ وہ جاتے تھے تو اعتکاف وہاں بیٹھتے تھے مدینہ، تو کھانے پر بیٹھے تھے یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو ایک آدمی پاس بیٹھا تو کہنے لگا جی وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سر ہلایا، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا، میں کہا ابھی لے دیا گیا وزیر نے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ میں کہا او بھائی اے تیرا دشمن بیٹھا یہ دیکھو بچ جا۔ میں بول پڑا نہ، میں عام طور پہ منہ پہ نہیں کسی کو ٹوکتا، لیکن وہ اس کو لے دے گیا تھا، وہ بھی سر ہلا رہا تھا کہ واقعی میں عمر بن خطاب بن گیا۔ تو میں نے کہا اے تن لے دے جائے گا، خیال کرے تیرا دشمن ہے تیرا دوست کوئی نہیں۔ خوشامد حرام ہے اور کسی کی جائز تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ حوصلہ افزائی تو انسانی ضرورت ہے۔ تو بھائیو اپنی زندگی کو حسین بناؤ، اب سب تاجر لوگ آئے ہو، اپنی کمائیوں میں سچائی لاؤ، دیانتداری لاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دل کرو۔ میں نے اس عمر میں یہ تجارت اس لیے شروع کی کہ میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کو چلاؤں۔ ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں جو اچھا ہو، ان کا علاج مفت کروانا، ملتان بھیجنا، اور دوسرا مدارس ہیں 10 جن کو میں چلاتا ہوں، ان کو اللہ کرے میں زکوٰۃ سے نکال کے اور ہدیے پہ کھڑا کر دوں۔ ابھی میرے پاس اتنا تو نہیں آئے گا کہ بس اس سے مدد چل سکے، لیکن میں نے اللہ سے مانگا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ اور آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، کسی کے بارے میں قدورت ہے تو دل صاف کر لیں، چونکہ رمضان میں نا اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، قدورت ہو، تو اس کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور باقی اللہ کی رحمت کو زیادہ سوچا کریں اور اس کے غضب کو تھوڑا سوچا کریں کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ذرا میں آخری بات کرنے لگا ہوں، تھک گیا ہوں بہت زیادہ، تو پھر دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے۔ اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن جو حدیث میں آئے 99، ان میں صرف ایک نام ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ بڑے غصے والا، باقی سب رحمت، محبت، شفقت۔ وہ ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ لیکن اس کو اللہ کے نبی نے کور کیسے کیا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ، سبحان اللہ۔ چھری کے اوپر کور چڑھا ہو کاٹے گی تو نہیں، چاقو کے اوپر کور چڑھا ہو تو نہیں کاٹے گا۔ تو البر، التواب، العفو، الرؤوف، دو نام ادھر ہیں، دو نام ادھر ہیں۔ البر نیکی کو قبول کرنے والا، التواب بہت زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ان پہ رحم کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف نرمی کرنے والا۔ ایک غلاف ادھر سے چڑھایا البر التواب کا، ادھر سے غلاف چڑھایا عفو الرؤوف کا، یہ بیچ میں المنتقم ہے، اس کو یوں بند کر دیا۔
ادھر سے بھی بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا. سبحان اللہ. یہ میرا نبی کہتا ہے جو دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ دوستی نہیں توڑتا. ایک گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو دوستی پھیکی پڑ جاتی. 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی قائم رہتی. اللہ بڑا مہربان ہے، دوستی لگائیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اے شہنشاہ اعظم و اکرم، اے شہنشاہ اعظم و اکرم، ہم یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے فقیر بن کے آئے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم نے تیرے علم کو زندہ کرنے کے لیے، تیرے علم کے پڑھنے والوں کو پاک رزق کھلانے کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے. اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما. اس میں جو تعاون کر رہے ہیں ڈائنرز والے، باقی دوسرے، ان سب کو اپنے خزانوں سے بے حساب نصیب فرما، ان کی نسلوں کو نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیں اس مال میں بددیانتی سے بچا، خیانت سے بچا، دھوکے فراڈ فریب سے بچا. اور یا اللہ اس کو خیر کی جگہوں میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اور یا رحمان یا رحیم، جنہوں نے یہ پروگرام اتنا خوبصورت کیا اور اتنا بہترین کیا، یا اللہ دل سے ان کے لیے دعانے کے لیے ان سب کو جس نے جیسے پرفارم کیا، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر نصیب فرما. ان کے بچوں کی، ان کی اولاد کی، ان کے والدین کی، دنیا اور آخرت کی ہر خیر مقدر فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے حضرات تشریف لائیں، جتنے خواتین و حضرات تشریف لائیں، یا اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما. اور یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیری طرف سے ایک آفت نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے یا اللہ، اور پوری دنیا حیران و پریشان ہے. میرے مالک ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ان کی طفیل اس کرونا کو پوری دنیا سے اٹھا دے، پوری دنیا سے اٹھا دے. جتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں ان کو صحت عطا فرما، جتنے محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کا تیرے خزانوں سے اس کا علاج آئے گا. ویکسین بھی ناکافی ہے اور ہسپتال بھی ناکافی ہیں. یا اللہ تیری رحمت کا ایک اشارہ کافی ہو جائے گا. یا اللہ کتنے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنی مائیں بے آسرا ہو رہی ہیں، کتنی بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے، کتنے نوجوانوں کے گھر کی رونق اجڑ گئی، بیویاں چلی گئیں، خامین چلے گئے. یا اللہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ڈاکٹر بھی تھک گئے ہیں. یا اللہ علاج کرتے کرتے خود بھی اس کا شکار ہو کر مر رہے ہیں. میرے مولا ہے تو تیری ناراضگی کی نشانی. تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے روکا ہم نے تیرا ہر بیریئر توڑا، تیرے قرآن کو پڑھا اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، تیرے حبیب کی زندگی کو بھلا دیا. ہمارے بازار جھوٹ کا مرکز بن گئے، ظلم و ستم چاروں طرف پھیل گیا. میرے مالک مظلوم کی آہیں عدالت کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے خاموش ہو جاتی ہیں اور کوئی اس کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یا اللہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے کبھی گھر بیچنا پڑتا ہے، کبھی اپنے زیور بیچنے پڑتے ہیں، پھر بھی انصاف نہیں ملتا. یہ سارے ہمارے گناہ ہیں ساری. اور خاص طور پر یا اللہ جب ظلم ہوتا ہے تو بہت ناراض ہوتا ہے. میرے دیش میں ظلم بھرا ہوا ہے، طاقتور ظالم بنا ہوا ہے، اور جو غریب ہے وہ مظلوم بنا ہوا ہے. میرے مولا اپنا فضل فرما دے، کسی بڑھیا ماں کے آنسو قبول کر لے، کسی بوڑھے باپ کی فریاد قبول کر لے.
کسی جوان کا رات کا رونا قبول کر لے اور ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے اس کورونا کو تو اٹھا دے اور دور کر دے. یا اللہ ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ان تمام ساتھیوں کو، شرکاء کو بھی، اور جنہوں نے اس میں پرفارم کیا، ان سب کو اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کے خزانے نصیب فرما اور شر سے بچا. یا اللہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب. تشریف رکھیے گا. میں بہت شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھی اور بہترین ابتدا ثابت کریں انشاءاللہ آج کے اس تقریب کو. آپ سب لوگوں کی یہاں پر تشریف آوری کا آپ کی اجازت ہے میں گزارش کروں اجمل صدیقی صاحب کو، ڈائریکٹر ڈائنرز گروپ کے، وہ ذرا اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب اجمل صدیقی صاحب، ڈائریکٹر ڈائنرز گروپ اجمل صدیقی صاحب، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ ہی کیا کریں گے؟ جی 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 آئیے آئے. پتہ نہیں مجھے بہت سارا اس کو ایکسپلین کر دیں کیا. پتہ نہیں یہ کہہ رہے تھے لیٹ ہو. جناب آپ سب لوگوں کا تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ڈائنرز گروپ کے جو سارے روح رواں حضرات موجود ہیں، قبلہ مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے تاکہ جی میرا خیال ایک تصویر بھی غالباً ہو جائے گی یادگار موقع پر، اگر ایک یادگار تصویر ہو جائے تاکہ مولانا طارق جمیل سے ایم ٹی جے اور ڈائنرز کا یہ جو امتزاج ہے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، اس یادگار لمحے کو اگر محفوظ کر لیں ایک تصویر کی صورت میں ذرا جلدی سے. آپ بیٹھ جائیے. آئیے یہ رکھ لیں بیٹا، اس کو رکھ لیں. ہاں بیٹھ جائیں گے. چاہیے کیا بتا دیں. اس سفر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ہم نوا ہیں، رفیق ہیں ڈائنرز گروپ، جن کے تمام یہ روح رواں یہاں پر اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں. اور کون سا رکھا ہے جناب میں حاضر جناب. جی جتنی دیر میں یہ گروپ فوٹو ہو جائے گی، جو باقی مہمان موجود ہیں ان کو صرف یہ بتانا تھا کہ عشائیے کا اہتمام ہے خواتین و حضرات کے لیے. لہذا آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے. تو ابوذر اور اشفاق بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آئیے ابوذر اور اشفاق بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ جناب ہمارے جو فوٹوگرافرز ہیں آفیشیل، اگر وہ پلیز ہاں اس منظر کو محفوظ کر لیں کیمرے میں. جی جی چلیں کوئی ٹھیک ہے. چلیں جو ہمارے آفیشیل فوٹوگرافر ہیں. ہاں اشفاق بھائی اگر میری آواز سن رہے ہیں، اشفاق صاحب، ابوذر بھائی اور اشفاق بھائی، اگر یوسف بھائی آپ تو آئیے. یوسف جمیل صاحب اور ابوذر صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. یوسف بھائی کو بھیجیے پلیز. یوسف جمیل صاحب تشریف لائیے. جی یوسف بھائی اور ابوذر صاحب مولانا صاحب کے فرزند پر. جی آئیے. خوش رہیں. کیسے آپ کے سے بہت مبارک. آپ الحمدللہ.
آئیے جناب. کیا ایک گروپ اب مکمل ہو گیا ہمارا؟ آگے ہیں چلیں کچھ تصاویر کر لیں تاکہ پھر ہم چلیں. جی جی سر. اور تمام تر معزز ناظرین عشائیے کا اہتمام ہے, ڈنر کا اہتمام ہے, آپ لوگ پلیز. جی جی میں تصویر کھنچوانے کے ساتھ ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. ڈنر سرو ہو چکا ہے, پلیز آپ لوگ تشریف لے جائیے. اور لائٹر نوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی کہ روٹی کھل گئی ہے. تو اپنا بھی خیال رکھیں اور لنگر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.